بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ عرب کے ایک گنجان شہر میں تانبے کے برتن بیچنے والا ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا علی بابا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو لالچی قاسم نے سارے کاروبار اور دولت پر قبضہ کر لیا اور اپنے معصوم بھائی علی بابا کو گھر سے نکال دیا۔ وقت گزرتا گیا، قاسم نے ایک امیر عورت سے شادی کر لی اور عیش و آرام میں رہنے لگا۔ دوسری طرف علی بابا کو اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی۔ وہ روزانہ صبح سویرے جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر لا کر بیچ دیتا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ وہ ڈر گیا اور فوراً ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ 40 نقاب پوش سوار وہاں آ کر رکے۔ ان کا قداور سردار ایک بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں پکارا، کھل جا سم۔ علی بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ وزنی چٹان جادو سے ایک طرف ہٹ گئی اور اندر ایک غار کا راستہ نکل آیا۔ تمام چور اندر چلے گئے اور کچھ دیر بعد سونے کی بوریوں کے ساتھ باہر نکلے۔ سردار نے اب پکارا، فم سم، اور وہ غار دوبارہ بند ہو گئی۔ جب چور چلے گئے تو علی بابا تجسس کے مارے چٹان کے قریب گیا اور وہی الفاظ کہے، کھل جا سم۔ جیسے ہی غار کھلی، اندر کا منظر دیکھ کر علی بابا دنگ رہ گیا۔ وہاں سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات اور قیمتی برتنوں کے ڈھیر لگے تھے۔ علی بابا نے سونے کے سکوں کا ایک تھیلا بھرا اور وہاں سے ایک خوبصورت سنہرا جگ بھی اٹھا لیا اور گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو سب بتایا۔ اس کی بیوی نے جب اس سنہرے جگ کو چمکانے کے لیے رگڑا تو ایک دم جادو ہوا، جگ غائب ہو گیا اور وہاں ایک پری جیسی لڑکی ظاہر ہوئی جس کا نام رجینا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک قیدی تھی جسے جادوگر نے جگ بنا دیا تھا اور اب وہ علی بابا کے خاندان کا ساتھ دے گی۔ ادھر قاسم کو جب اس دولت کا پتہ چلا تو وہ بھی غار پہنچ گیا، مگر افسوس وہ اندر تو چلا گیا لیکن باہر نکلنے کا پاس ورڈ بھول گیا۔ چوروں نے اسے وہاں پا کر ختم کر دیا۔ علی بابا نے جب اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو وہ بہت رویا۔ وہ لاش گھر لے آیا اور رجینا، جسے سب اب مینا کہتے تھے، کی عقل مندی سے اس کی موت کو بیماری ظاہر کر کے دفنا دیا۔ چوروں کو شک ہو گیا کہ کوئی اور بھی غار کا راز جانتا ہے۔ ایک چور نے علی بابا کے گھر کے دروازے پر نشان لگایا، مگر مینا نے ہوشیاری دکھائی اور پوری گلی کے گھروں پر ویسے ہی نشان لگا دیے، جس سے چور ناکام ہو گئے۔ آخر میں چوروں کا سردار تیل کا تاجر بن کر آیا اور 40 بڑے مٹکوں میں اپنے ساتھیوں کو چھپا لایا۔ مینا نے رات کے وقت مٹکوں سے سرگوشیاں سن لی اور بھانپ لیا کہ یہ دشمن ہے۔ اس نے اور علی بابا کی بیوی نے مل کر کھولتا ہوا گرم تیل ان مٹکوں میں ڈال دیا اور تمام چوروں کا خاتمہ کر دیا۔ سردار جب اپنے ساتھیوں کو مرا ہوا دیکھا تو وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا۔ علی بابا نے مینا کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے گھر کی بیٹی بنا کر رکھا۔ یوں علی بابا کی ایمانداری اور مینا کی عقل مندی نے ان کی زندگی بدل دی اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔